اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زمام، سید سرورام، حامی بے قسم، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کی نکہتوں میں آج ہم سب کو نہایت ہی اہم موضوع پر درس قرآن مجید کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور تفکر کائنات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن و سنت میں تفکر و تدبر کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حقیقی منزل تک رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ موضوع بڑا وسیع اور وسیع موضوع ہے، اور بالخصوص قرآن مجید برہان رشید کی آیات کے اندر تدبر اور تفکر یہ ایک ایسا عمل اور ایک ایسی ریاضت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ تفکر انسانی روح کی بندگی ہے، انسانی شعور کا یہ مجاہدہ ہے، اور ایک انسان کی عقل اور اس کی سمجھ کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ جیسے انسان اپنی ظاہری خوراک سے محظوظ ہوتا ہے،
اور اس کو لذیذ محسوس کرتا ہے۔ تفکر انسان کی فکری غذا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح میں بالیدگی آتی ہے، شعور میں اجالے آتے ہیں، علم و معرفت کی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو فکری طور پر وسعتیں حاصل ہو تو قرآن مجید اس کے لیے کافی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے اندر تدبر انسان کو ایک ایسے جہان میں داخل کرتا ہے کہ جس میں ہر طرف اس کو پر نور لمحات میسر آتے ہیں اور دین اور دنیا کا سرور میسر آتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، مثل کتاب احمد بین الکتب کوعاء فی لبن کلما مخضتہ اخرجت زبدہ۔ اے میرے کلیم، جو کتاب میں اپنے محبوب علیہ السلام کو دوں گا اس کتاب کی مثال ایک برتن جیسی ہے، وہ برتن جو دودھ سے بھرا ہوا ہو، ایسا دودھ کہ اسے جو بھی بلوئے وہی مکھن نکال لے۔ کبھی وہ دودھ لسی نہیں بنے گا کہ اس کے اندر سے غذائیت ختم ہو جائے اور پیچھے وہ محض ایک لسی کی شکل اختیار کر جائے۔ تو قرآن مجید کے نزول سے قبل خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جو تعارف کروایا تھا، آج صدیوں کے گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کی حیثیت اس تعارف کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ قرآن مجید ایسا دودھ ہے کہ جس سے ہر کسی کو مکھن ملتا ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ جس ماحول میں قرآن مجید اترا صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو مکھن ملتا اور تابعین کے باری آتی تو مکھن ختم ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہوا، تابعین کو اپنے حصے کا ملا ہے، اس کے بعد تبع تابعین کو ملا ہے۔ پھر جس وقت تفسیر کی تدوین کا دور چلا ہے تو اس سے پھر آگے صرف یہ ہے کہ پہلے حضرات کی جو روشنی تھی اس کی اقتدا کی گئی ہے، اور آگے پھر 20 جلدوں کے اندر اس کی تفاسیر لکھی گئیں، اور چلتے چلتے آج ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے۔ آج بھی جو شخص پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور قرآن مجید سے کچھ لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید اسے محروم نہیں کرتا۔ آج بھی وہی تابندگی اور رخشندگی قرآن مجید میں موجود ہے، آج بھی وہی غذائیت موجود ہے، آج بھی قرآن مجید کے اندر انسانی روح، دماغ اور شعور کے لیے وہ سامان موجود ہے۔ صرف بعد والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو اسلاف ہیں ان سے سرکشی نہ کریں، جو پہلے مکھن حاصل کرنے والے ہیں ان کے طریقوں کو سامنے رکھیں، اور جنہوں نے پہلے اس قرآن مجید سے فائدہ حاصل کیا ہے ان کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے مزید فائدہ حاصل کرنا چاہیں۔ اس بنیاد پر آج بھی جو اس امت کے اس طویل علمی سفر میں انہی عظیم حضرات کی آراء کے زیر سایہ قرآن مجید کی طرف بڑھتا ہے تو قرآن مجید برہان رشید اسے آج بھی اپنی طرف سے وہی غذائیت عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اس سلسلہ میں ایک ربط ہے، ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ فکر بڑی اچھی چیز ہے، مگر فکر جس وقت تک پابند رہے، اس کے ارد گرد احتیاط کے دائرے ہوں تو پھر اس سے نور ابھرتا ہے، اور اگر فکر بے لگام ہو جائے اور غیر مقلدانہ سوچ بن جائے تو پھر اس سے آگے وہ بات بھی سامنے آتی ہے جس وقت ابلیس بھی روشن خیال بن کے کہتا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو وہ بھی ایک فکر ہی تھی، مگر وہ ابلیس کی ایجاد فکر جو ہے اس سے فتنہ ہوا، فساد برپا ہوا اور خسارے ہوئے۔ لیکن جو فکر خالق کائنات جل جلالہ کے نور کی شکل میں ابھرتی ہے، جس پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیرے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پڑھا
اور جو پہلی امت گزر چکی ہے ان کی مقدس آراء کے سہارے سے جو بندہ آگے بڑھتا ہے، یقیناً آج بھی اسے اس قرآن مجید سے ایسی غذائیت ملتی ہے کہ جس کو لفظوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں ایک لفظ ہے تفکر، قرآن اور تفکر کائنات۔ کائنات میں تفکر، یہ قرآن مجید ہمیں تفکر کا انداز کیسا سکھاتا ہے اور اس سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس واسطے پہلے تفکر کو سمجھنا ضروری ہے کہ تفکر کیا چیز ہے۔ تفکر کا لغوی معنی اور اس کی تعریف میر سید شریف سند جرجانی رحمہ اللہ تعالی نے اس طرح کی ہے: تصرف القلب فی معانی الاشیاء لادراک المطلوب، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو اشیاء کے معنی کے اندر اپنے دل کو متوجہ کرنا، اس کو تفکر کہا جاتا ہے۔ کسی مقصد کے حصول کے لیے اشیاء کے جو معنی ہیں ان کے اندر اپنی سوچ کو لگانا، اپنے خیال کو متوجہ کرنا، اس کو تفکر کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے اس تفکر اور اس کی افادیت کو بڑا اچھے طریقے سے اجاگر کیا تو فرمانے لگے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 پر: لا یخفی ان الفکر ہوا مفتاح الانوار۔ کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا تفکر کا حکم دیا، تدبر کا حکم دیا، کائنات میں غور کرنے کا، زمین میں، آسمان میں، ستاروں میں، بہاروں میں، لالا زاروں میں، ریگزاروں میں، کہ تم تدبر کرو، غور کرو۔ آخر اس رب نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کائنات کو دیکھنے کا حکم کیوں دیا اور اس میں غور کرنے کے لیے دعوت کیوں دی؟ اس فکر سے اور تفکر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے: لا یخفی ان الفکر ہوا مفتاح الانوار، کہ فکر جو ہے یہ انوار کی چابی ہے۔ جس بندے کو روشنی درکار ہو اسے یہ تفکر کرنا چاہیے۔ تو انوار کے حصول کی چابی کو تفکر کہا جاتا ہے۔ ومبدأ الاستبصار، جو انسان بصیرت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بصیرت افروز بن جائے، اس کی باتیں بصیرت افروز ہوں، حکمت لبریز ہوں، تو اس کو پھر تفکر کی طرف آنا چاہیے۔ وہوا شبکۃ العلوم، امام غزالی کہتے ہیں علوم کو جو بندہ حاصل کرنا چاہے تو تفکر ایک جال ہے۔ جس طرح جال سے مختلف چیزوں کا شکار کیا جاتا ہے، اس طرح اگر علوم کا کوئی بندہ شکار کرنا چاہتا ہے، مطلب یہ علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کو اکٹھا کرنے والا جو جال ہے، جو نیٹ ہے، اس کو تفکر کہا جاتا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے علوم جو قابو میں نہیں آتے، اور تفکر جس وقت انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے تو اس تفکر کی بدولت انسان کے لیے وہ سارے علوم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَمِسْيَدَةٌ لِلْمَعَارِفِ، یہ معارف کے شکار کرنے کا آلہ، یعنی حصول معارف کا یہ ذریعہ ہے۔ لہذا تفکر انسان کی روح کی غذا ہے، اور جس انداز میں رب ذوالجلال نے ہمیں دعوت دی ہے قرآن مجید میں، ابھی میں وہ طرق بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ خالق کائنات جل جلالہ کو ہماری یہ فکری ریاضت کتنی پسند ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنا بدن بندگی میں تھکاتے ہیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، یا حج میں طواف کریں یا سعی کریں۔ ایک یہ ہے کمایا ہوا مال اللہ کے لیے دیں، ایک یہ ہے کہ ہم جہاد کریں یا بھوکا رہ کے ہم روزہ رکھیں، اور ایک یہ ہے کہ جہاں بھی ہیں اپنی سوچ کو رب ذوالجلال کی قدرت میں لگائے رکھیں، اور مناظر کائنات کے اندر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جس کائنات کا حسن اتنا ہے اس کے خالق کا حسن کیا ہوگا۔ جس کائنات کے نظاروں کے اندر اتنی چاشنی ہے، اس کائنات کے خالق کے اندر کس قدر رب ذوالجلال نے اپنی ذات میں وہ انوار رکھے ہیں جو بندے کو نوازنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ابتدائی طور پر اس گفتگو کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تفکر کام کس کا ہے، تفکر منصب کس کا ہے، تفکر کی دعوت کس کو ہے، تفکر شان کس کی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ
قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. ایک آیات ہے جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں اور ایک آیات ہے جو زمین میں بکھری ہوئی ہیں. تو خالق کائنات فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو پتہ چلا ہر بندہ ان آیات کو نہیں پڑھ سکتا، یہ خوراک ہے یقین والوں کے لیے. زمین کے اندر آیات ہیں اور وہ یقین والوں کے لیے ہیں. پھر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کو جو ہم نے پیدا کیا اس میں بھی نشانیاں ہیں. اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب آگے پیچھے آنا جانا، کہ دن ہے دن کے بعد رات ہے، رات ہے رات کے بعد دن ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. اگر کوئی شخص تدبر کائنات نہیں کرتا تو اس نے خود اپنے آپ کو پاگل قرار دے دیا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو مجنون قرار دے دیا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے جس کو میں نے عقل دی ہے تو اس کی عقل مفید اور یوزفل عقل تب ہوگی جب وہ عقل کو اس کام میں لگا دیتا ہے. اب جیسے خالق کائنات جل جلالہ نے صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہا کفار کو جو بہت کٹر مشرک تھے، ان کو کہہ دیا گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ ان کے کان بھی سلامت تھے، آنکھیں بھی سلامت، زبان بھی سلامت. اس کے باوجود وہ گونگے اندھے بہرے قرار پائے. تو مطلب کیا تھا کہ جو ان کو آزاد دیے گئے، جس کام کے لیے دیے گئے وہ کام انہوں نے نہیں کیا. تو جب وہ کام آزاد نہ کریں تو بے فائدہ ہوتے ہیں، معطل ہوتے ہیں، لہذا ان کے یہ آزاد گویا کہ نہیں ہیں. ایسے ہی انسان کو رب ذوالجلال نے عقل کی دولت سے جو نوازا ہے تو تدبر کے لیے اور تفکر کے لیے. اگر کوئی شخص اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو اور اپنے ان آلات کو جو ذہن کے اندر انسان میں 5 قوتیں موجود ہیں، اگر وہ اس تدبر کی طرف ان کو نہیں لگاتا تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے اس نے عقل کا حق ادا نہیں کیا. جس کام کے لیے میں نے عقل دی تھی اس میں اس نے استعمال نہیں کی، لہذا اس کو عقل والا نہیں کہا جائے گا، اس کو بے وقوف کہا جائے گا، اس کو بے سمجھ کہا جائے گا. اور جو زمین و آسمان میں تدبر کرتا ہے اس کو اولی الالباب کے نام سے یاد کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عقل رکھنے والے ہیں اور عقل کو استعمال کرنے والے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. سورہ نحل میں فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور رب ذوالجلال پھر ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے. جس میں فہم و فراست ہے اس کو نشانی ملے گی، عام انسان کو نشانی نہیں ملے گی. اب ذرا تفصیل کے ساتھ میں رب ذوالجلال کے ایک کلام سے وہ استشہاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پیچھے ایک گفتگو چلی آ رہی ہے. خالق کائنات ایک عجیب چیز کا ذکر کرتا ہے اور آخر میں جا کے اللہ ان لوگوں کا نام لیتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے اس نے یہ عجیب چیزیں بیان کی ہیں، جن کو فائدہ پہنچے گا. تو خالق کائنات جل جلالہ سورہ نحل آیت نمبر 79 کے اندر فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ تفکر کرنے والوں کے لیے، جو فکر کریں، سوچیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب پیچھے کیا ذکر ہو رہا تھا؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے فضا کے اندر لٹکے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کسی رسی سے باندھ کے نہیں لٹکایا گیا؟ اللہ کی قدرت نے ان کو وہاں پہ ساکن کر دیا ہے. فضا کے اندر ان کے پر رک گئے ہیں اور وہ پوری طرح ایک بار ساکن ہو گئے ہیں. جس نے اس انداز میں بغیر کسی سہارے کے جو حصی مادی سہارا ہو
اس مادی چیز کو جس کے اندر گریویٹی بھی ہے اور کشش ثقل کے لحاظ سے وہ زمین کی طرف فوراً گر سکتی تھی، لیکن رب ذوالجلال نے اس کو ٹھہرا دیا ہے۔ فرمایا جو فضا میں ٹھہرے ہوئے پرندے کو دیکھے اور پھر بھی اس کو رب کا پتہ نہ چلے تو وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے۔ جو تفکر والا ہے اس کو یقیناً پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ اب پہلے اس کو ذکر کیا، اب بظاہر یہ ایک دنیا کی چیز ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے دنیا میں ہر جگہ تو میری نشانیاں موجود ہیں۔ ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر ذرے میں ایک گواہ موجود ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ ہر ذرے کے اندر آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ پوری کائنات کے اندر ہر چیز ایک پیغام دے رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق وحدہ لا شریک ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس وقت یہ فرمایا ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں، جاننے والے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پیچھے اسلوب کیا تھا؟ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی بندے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کو نشانیوں کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ عمومی نشانیاں ہیں، اور خصوصی نشانی وہ ہے جن کا لفظ شاہد میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی سب سے بڑی علامت ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور آپ کا پیکر نورانی، وہ بھی نشانی ہے اور وہ اللہ کی آیت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس رب کے نظارے اور اس رب کی نشانیاں اور اس کے جلووں کا ایک جو عکس ہے وہ تو ہر چیز میں نظر آتا ہے اور موجود ہے۔ اب یہاں پر فرما دیا کہ بے شک اللہ کی آیات میں سے کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے جد امجد ایک ہیں تو تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے تھا اور جدا جدا رنگ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ نقش و نگار ایک طرح کے ہوتے اور خد و خال ایک طرح کے ہوتے، لیکن واضح طور پر اختلاف موجود ہے۔ کروڑوں میں سے بھی دو بندے آپس میں نہیں ملتے، کتنا اختلاف موجود ہے اس لحاظ سے۔ اور پھر فرمایا دیکھو زبانوں کا اختلاف، آپس میں لینگویجز کے لحاظ سے جو اختلاف ہے وہ بھی ایک واضح چیز ہے۔ فرمایا جو شخص اس میں تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ضرور پہنچ جائے گا، اسے معرفت ملے گی، اسے پتہ چل جائے گا، اور انہی باتوں کے اندر تدبر کرتے کرتے وہ رب ذوالجلال کے قرب میں داخل ہو جائے گا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اب دیکھو یہ جو انسان کے حواس ہیں، کہیں دیکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں سننے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو پتہ چلا ظاہر کے حواس اور باطن کے حواس۔ ظاہر میں 5 قوتیں ہیں، وہ دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، سونگنے کی ہے، چھونے کی ہے، چکھنے کی قوت ہے۔ ایسے انسان کے دماغ میں بھی 5 قوتیں ہیں، وہ حافظہ ہے، قوت متصرفہ ہے، وہم ہے، خیال ہے، حصے مشترک ہے، یہ 5 باطن میں قوتیں ہیں۔ انسان کے ظاہر کی قوتیں جو ہیں اگرچہ ان سے بہت کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر باطن کی قوتیں ان سے کہیں تیز ہیں، یعنی جہاں تک ہماری آنکھ نہیں پہنچتی اس سے آگے ہمارا خیال پہنچتا ہے، اور جہاں تک ہمارے کان نہیں سنتے اس سے آگے ہمارے حافظے کی رسائی ہو جاتی ہے۔ تو باطن کے اندر بھی قوتیں ہیں، اور خالق کائنات نے ان آیات کے اندر نصاب بیان کرتے ہوئے ظاہر کی قوتوں کا نام بھی لیا ہے، باطن کی قوتوں کا نام بھی لیا ہے کہ ظاہر کے لحاظ سے بھی تدبر میں تمہیں فائدہ مل جائے گا اور باطنی قوتوں کے لحاظ سے بھی تفکر میں فائدہ مل جائے گا۔ اب جس وقت یہ فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، تو پیچھے کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی نشانیوں سے ہے کیا تمہارا رات کو سو جانا، اللہ کی نشانی ہے، اور تمہارا دن کو اٹھ کے کاروبار میں لگنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، رزق کو تلاش کرنا۔ اب دیکھو قرآن انسانی مزاج کے کتنی قریب گفتگو کرتا ہے،
اگر انسان یہ نہیں پڑھے گا تو وہ کیا پڑھے گا؟ اس قرآن کی طرف اگر نہیں آئے گا تو کون سی چیز جو ہے انسان کی روح کو سکون بخش سکتی ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے رات نیند آنا یہ کوئی آیت سے کم نہیں ہے کہ دن کی تھکاوٹ تھی اور انسان پوری طرح اس کی آزاد جواب دے چکے تھے اور سمجھتا تھا اب 2 منٹ بھی مزید مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، لیکن خالق کائنات نے جب رات کو سلایا ہے، صبح اٹھا ہے تو بیٹری چارج ہو چکی تھی، ساری تھکاوٹیں اتر چکی تھیں، سارے غم غلط ہو چکے تھے اور ایک نئی توانائی اس کو میسر آ چکی تھی، اور پھر اس انداز میں سویا ہے کہ جس میں اللہ نے اس کو سکون دینا تھا تو کچھ حواس بھی سلا دیے ہیں، پاس باتیں ہو رہی ہیں، اس کو خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر معمولی چیز پر بھی اس کو جاگ آ جاتی ہوتی تو اس کی نیند کے تقاضے پورے نہ ہوتے، پھر اس کے لیے تھکاوٹ پوری نہ اترتی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے نیند اس انداز میں رکھی ہے کہ اس کو نصف موت بنا دیا ہے، نصف زندگی ہے، نصف موت ہے، حیات برقرار تو ہے مگر کچھ شعبے معطل ہو چکے ہیں۔ فرمایا اس طرح جو تمہیں زندہ رکھ کے آدھا مارتا ہے یہ بھی اس کی علامت ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کیسے تجھے نیند دیتا ہے اور کس انداز میں تمہیں پھر وہ نئے سرے سے ایک تازگی دے کے صبح اٹھاتا ہے اور دن پھر تم کام میں لگ جاتے ہو۔ رب ذوالجلال کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت بھی سجدہ کر کے مجھے سو جاؤ کیونکہ ایک آیت میں داخل ہو رہے ہو، اور اٹھتے وقت بھی مجھے سجدہ کرو کہ ایک اور آیت تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرمایا اس بات کی سمجھ اس کو آتی ہے جس کے کان حقیقت میں سننے والے ہوتے ہیں، جو یہ بات صحیح سمجھتا، پر اس کے کان ہی نہیں ہے، وہ سننے والا ہی نہیں ہے۔ جو سنتا ہے یقیناً اس کے لیے نیند میں بھی پیغام ہے، بیداری میں بھی پیغام ہے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو پیچھے کیا بیان ہو رہا تھا؟ فرما وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا اور رنگ ان کے جدا جدا ہے، یعنی جتنا بھی پرندوں کے اندر حسن ہے، جانوروں کے اندر حسن ہے، پھولوں کے اندر حسن ہے، جو کچھ زمین پر رب ذوالجلال نے آباد کیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو تو صحیح، یہ جہاں سے پیدا ہوا وہاں یہ رنگ تمہیں نظر نہیں آتا، یہ بہترین پرندے اور ان کے بدن کے اندر جو رنگ ہیں وہ مور کی جو پروں کے اندر ایک نکھار ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اس جہاں سے یہ پیدا ہوا اس مادے میں تو یہ رنگ نظر نہیں آتا، اور یہ رنگ اللہ نے اس کو کیسے عطا کیے ہیں۔ ایسے ہی مختلف جانوروں کے جو بچے ہیں ان کے اندر جو رنگت ہے، اور ایسے ہی زمین کے دامن میں جو لالا زار ہیں، گلزار ہیں، اب سبز چیز ہو تو سرخ اس سے کیسے برآمد ہو، اب سبز پتوں سے جو بہر نکلے تو پھول سرخ ہو تو اس کے اندر وہ سرخی کہاں سے آ گئی، اس میں سفیدی کہاں سے آ گئی، اس میں خوشبو کہاں سے آ گئی۔ خالق کائنات فرماتا ہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ رب ذوالجلال کی جب یہ قدرت ہے کہ وہ سبز سے سرخ بنا سکتا ہے اور سبز سے سفید بنا سکتا ہے، اور وہ بالکل سیال مادے سے وہ کئی رنگوں کے مجموعے بنا سکتا ہے، تو کوئی بعید نہیں اس نے بنایا مجھے مٹی سے ہے مگر اتنا بڑھائے گا کہ مجھے نوری مخلوق کا ہم پلہ قرار دے دے گا، فرشتوں جتنا مجھے مرتبہ عطا کر دے گا، فرشتوں جتنی میری عظمت اجاگر کر دے گا۔ اگر میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا تو وہ ذرہ خاک کو اتنی بڑی عظمت عطا فرما سکتا ہے۔ اس واسطے خالق کائنات فرماتا ہے اس میں عظمت ہے اور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے کچھ جو اوصاف تھے ان کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ تفکر ان لوگوں کے لیے ہے جن میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھی جن میں یہ صلاحیتیں ہیں، فرما ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والوں کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے۔ صبار صابر سے مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ صبر کرے، اور شکور بھی بہت زیادہ، شاکر سے اگلا درجہ ہے، یعنی اس سے بڑی ڈگری ہے شکور، جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے جتنا جتنا بندہ قریب ہو کے میرے قرآن پڑھے گا
اسی انداز میں اس کو اگلے نظارے نظر آئیں گے. جتنا زیادہ صابر ہوگا اتنے زیادہ پردے اٹھیں گے, جتنا زیادہ شاکر ہوگا اتنے زیادہ معنی سمجھ آ جائیں گے. اسی کے لحاظ سے اس کو ایک قرآن مجید سے اور ان آیات سے نکھار ملے گا. اب یہ کہاں فرمایا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سے پہلے ایک عجیب چیز کا ذکر کیا تھا. فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سمندر میں جو کشتی چلتی ہے تو وہ سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے, اللہ کے فضل سے چلتی ہے. لے یوریکم من آیاتی, سمندر میں کشتی چلا کے رب تجھے اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کا بوجھ تھا تو مائع پر ایک سوئی بھی رکھی جائے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو اتنا بڑا بحری بیڑا ہو جس پر پورا شہر آباد ہو اور وہ جا رہا ہو اور ڈوب نہ رہا ہو, تو خالق کائنات فرماتا ہے اس انداز میں کشتیاں چلا کے پانی کے اوپر رب ذوالجلال تجھے اپنی قدرتیں دکھانا چاہتا ہے. اور فرمایا یہاں آیات کس کے لیے؟ صبار کے لیے اور شکور کے لیے. تو اس میں جو ایک فطری طور پر عمل ہے بحری سفر کا کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے, کبھی ہوا مخالف کبھی موافق, اور تیزی اس میں وہ نہیں ہو سکتی جو کہ بری میں اور جو ہوائی سفر کے اندر بالخصوص ہے. تو خالق کائنات نے اتنا مربوط نظام رکھا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس کلام جیسا کسی سے کلام نہیں بن سکتا کہ یہاں صرف یہ نہیں کہ 4 لفظوں کو جوڑ دیا جائے اور عبارت اچھی سی بنا دی جائے. نہیں, یہاں پر مانوی طور پر اتنا حسن ہے اور لفظوں میں اتنی شبنمی کیفیت ہے کہ انسان جس وقت دیکھتا جاتا ہے ہر لفظ ایسی مناسبت رکھتا ہے کہ انسان کروڑ سال بھی سوچے تو آپس میں وہ ربط 2 لفظوں میں نہیں پیدا کر سکتا جو رب ذوالجلال نے ہر لفظ کو عطا فرما رکھا ہے. اس میں صبار اور شکور کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے قدرتیں رکھی ہیں. اور پھر خالق کائنات نے قرآن مجید تو ایسا یعنی ایک بحر ناپیدا کنار ہے. ہم جیسے ہزاروں کی عمر زندگیاں ختم ہو جائیں پھر بھی یہ تفکر کا سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکے گا. لیکن 1-2 مثالیں تمہارے سامنے رکھتا ہوا خالق کائنات فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ نے پیغام بھیجا شہد کی مکھی کو. کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ تو نے اپنے گھر خاص جگہوں پہ بنانے ہیں, ہر جگہ پہ نہیں بنانے. تو نے گھر خاص جگہ پہ بنانے ہیں. کہاں؟ ایک تو پہاڑوں میں, وَمِنَ الشَّجَرِ, اور پھر درختوں میں, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور پھر ہر وہ چیز جس میں چھت بنی ہوئی ہو وہاں تم نے اپنا گھر بنانا ہے. پھر ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, پھر گھر بنا کے باہر نہیں بیٹھ جانا, وہیں نہیں کچھ کسب بھی کرنا ہے, حرکت بھی کرنی ہے. تو پھر تم کھاؤ کلی من کل الثمرات, ہر پھل سے. کبھی مالٹے پہ بیٹھو, کبھی انگور پہ, کبھی کھجور پہ, کبھی خربوزے پہ, اور کبھی کسی درخت پہ, کبھی کسی پھول کے پاس. تمہارا کام ہے کہ یہ تم نے پھر چکر لگانے ہیں اور جانا ہے. گھر بنا کے گھر میں بیٹھ کے تم نے اسی پر اکتفا نہیں کرنا, تم نے آگے ڈیوٹی بھی کرنی ہے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, اپنے رب کے راستوں میں نرمی سے چلنا ہے. جو تمہارے لیے راستے بنائے ہیں ان کے اندر تم نے چلنا ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ, اللہ فرماتا ہے بندو سوچ لو, اگر میرے کہنے پر حقیر سی مکھی چلے تو اس سے وہ کچھ نکلتا ہے جو تمہاری زبانیں پسند کرتی ہیں. ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کیڑے کی کچھ سے بات چیز نکلنے والی ہو اور بندہ اس کو چاٹے اور لذتیں حاصل کرے. اللہ فرماتا ہے اگر ایک کیڑا میری بات مانے تو اس کی پیداوار تمہیں پیاری لگتی ہے. جب کیڑے سے وہ میرے کہنے کے مطابق چلا ہے تو اتنی میٹھی چیز نکلی ہے. فرما وہ تو چھوٹا سا ہے. انسانوں ہم نے تو تجھے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے اور ساری کائنات کی عظمت مخلوق میں تمہیں عطا کر دی ہے. اب دیکھ لو کہ رب کا حکم ماننے میں برکتیں کتنی ہیں. اس نے جس کو پابند کیا تھا اس نے ڈیوٹی پوری کی ہے. جہاں جہاں کہا تھا گھر وہی بنائے ہیں, اس کے سوا اس نے گھر نہیں بنائے. اور گھر بنا کے اس نے یہ نہیں کہا کہ اب آدھا کام ہو گیا تو اتنا ہی کافی ہے. اللہ کی ڈیوٹی آج بھی پوری کرتی ہے. نکلتی ہے وہ شہد کی مکھی, جاتی ہے, چکر لگاتی ہے, پھول سونگتی ہے, پھلوں کے پاس بیٹھتی ہے. تو جب اس نے اللہ کا دیا ہوا جو اس کے لیے آرڈر تھا اور نصاب زندگی تھا اس نے پورا کیا ہے تو
خالق کائنات فرماتا ہے دیکھ لو ہم نے کسی کو محروم نہیں رکھا، اگر ایک چھوٹا سا کیڑا ہماری بات مانے تو ہم اسے نوازتے ہیں، اور اگر کائنات کا مخدوم جو بنا ہوا ہے حضرت انسان اگر وہ ہماری بات مانے گا تو ہمیں اسے کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا اس میں انسان کو متوجہ کر دیا گیا کہ کبھی بھی ایک تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے جو ہے وہ منتظر فردہ نہ رہے کہ میں کچھ کرتا نہیں کچھ کماتا نہیں، یہ سمجھ لے فطرت یہ ہے نہیں، فطرت یہ ہے کہ تم حرکت کرو، برکت رب ذوالجلال شامل فرما دے گا۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ انسانی مزاج کو ایک ایڈوانس شعور دے رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا تو ایسا کوئی صورتحال ہی نہیں کہ مجھے میری بھی زمانے کو ضرورت ہو، میری ذہانت ایسی نہیں، میں نے ایسا آرٹ میرے پاس نہیں، میرے پاس کوئی ایسا فن نہیں، میرے پاس کوئی ایسا قد و قامت نہیں، میری کوئی ایسی حیثیت نہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے تو جتنا بھی گیا گزرا ہے آخر تو شہد کی مکھی سے تو بڑا ہے، اور تیرا مرتبہ، تیرا مقام، تیری صلاحیتیں، تیرے پاس جو کچھ رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے وہ شہد کی مکھی سے تو کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایک شہد کی مکھی اللہ کا کہنا مانتی ہے تو پوری سوسائٹی کو اس کو ضرورت رہتی ہے، پوری سوسائٹی اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی کسی فقیر کا بیٹا ہو یا امیر کا بیٹا ہو، پیسے تھوڑے ہوں یا پیسے زیادہ ہوں، اس کے پاس اتنا جمال نہ ہو یا اس کے پاس ہو، اس کے پاس زیادہ ایبلٹی ہو یا نہ ہو، فرمایا پھر بھی اے انسان تیرے پاس وہ کچھ ہے، تو کچھ بھی کرے گا زمانہ ضرور تیری قدر کرے گا، تیرا وقت آئے گا، تیرے پاس جوبن ہوگا، لوگ تجھے دیکھیں گے، لوگ تمہارے پاس تمہاری ضرورت کے لیے آ جائیں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے الفاظ کے اندر ہر طرح کی روشنی موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مکھی مکھی ہو کے رب کا کہنا مانے، اسے کوئی اشرف المخلوقات تو نہیں بنایا گیا، اور بندے تو اشرف المخلوقات کہلائے اور پھر بھی رب کی بات نہ مانے تو تجھے اپنے وجود پہ افسوس کرنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کر پھر اللہ کے دربار میں مطیع ہو جانا چاہیے کہ جب مکھی اس کا کہنا مانتی ہے تو مجھ پر تو فضل ہی اس کا بہت زیادہ ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے رب کا کہنا ضرور ماننا چاہیے۔ اور اس میں جو قرآن کے قرآن ہونے پر اگر آج کوئی دہریہ ہم سے دلیل مانگتا ہے تو ہر لفظ سے ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو ہم دلیل کے طور پر یوں پیش کریں گے کہ کتنا 14 صدیوں سے زائد عرصہ قبل یہ قرآن نے پیغام دیا تھا، آج تک مکھیوں کی وہ عادت موجود ہے، لہذا مکھیوں کا ان جگہوں پہ گھر بنانا اور صبح پھر پھولوں کے پاس چکر لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو خبریں دے وہ سچی ہوتی ہے، قرآن کا جو پیغام ہو وہ سچا ہوتا ہے۔ یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہ کتاب کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ عرش کا پیغام ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ایک دائمی سوغات ہے۔ لہذا قرآن اپنی صداقت خود کرتا ہے، اور اس کی یہ دیکھو ایک آیت لے کر دنیا میں شیشہ لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ دہریوں، یہودیوں، عیسائیوں اور زمانے بھر کے منکروں تم کیسے انکار کر سکو گے؟ کتنے سال قبل، کتنی صدیوں قبل ہمارے قرآن نے ایک نصاب بیان کیا تھا، اور تو اور رہا مکھی بھی اس کی پابندی کرتی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا ہم امریکہ سے کہیں گے، برطانیہ سے کہیں گے، یورپ سے کہیں گے ہم تمہارا ورلڈ آرڈر نہیں مانتے، ہم اپنے پروردگار کا ورلڈ آرڈر مانتے ہیں کہ جن کے ورلڈ آرڈر کی جس کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ اس میں فائدہ کتنا ہے یہ ہمیں قرآن نے دکھا دیا ہے۔ ہمیں اب تجربوں کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ اللہ کے دین پر فائدہ کریں، عمل کریں تو ملے گا کیا؟ ہمیں مکھی شہد بنا کے بتا رہی ہے کہ میں چھوٹی سی عمل کرتی ہوں تو یہ فائدہ ہے، تم دین کو ادھورا نہ سمجھو، پورا کر کے عمل کرو، پورا فائدہ مل جائے گا۔ اس مقام پر جس وقت تفکر اور تدبر کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں اللہ نے قدرتی طور پر ایک حصار میں بند کر دیا، ایک قلعہ ہے ہمارے ارد گرد، یعنی اگر بندہ عقل سلیم رکھتا ہے تو تفکر تدبر ضرور کرنا ہی پڑے گا، اور یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ کرم ہے کہ بندہ بھاگ نہ سکے، جدھر دیکھے سامنے میری قدرت ہو، جدھر دیکھے سامنے میری قدرت ہو، تاکہ کہیں نہ کہیں تو یہ گرفتار ہو جائے اور جہنم میں نہیں، قدرت دیکھتا ہوا جنتی بن جائے۔ کیا حسین اسلوب ہے دیکھنے والوں کا، پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں انی لاخرج من منزلی، میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، فما یقع بصری علی شیء، جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے، الا رأیت اللہ فیہ نعمہ ولی فیہ عبرہ، میں جس چیز کو دیکھتا ہوں
تو رئی تو للہ فی نعمہ، مجھے وہاں ہی کوئی نعمت نظر آتی ہے اور اپنے لیے مجھے ایک سبق نظر آتا ہے. میں جس طرف دیکھتا ہوں، اور یہ باقاعدہ انداز ہے اللہ والوں کا کہ ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی آنکھیں دی ہیں کہ وہ باقی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں بتوا دیکھتے ہیں. حقیقت میں دیکھنے کی نیت ہے کہ یہ ہمارے خالق کی بنائی ہوئی ہے. وہ چاند کو دیکھے تو دیکھنا چاند کو مقصود نہیں، دیکھنا چاند کے خالق کو مقصود ہے. سورج کو دیکھیں تو دیکھنا اس کو مقصود نہیں، دیکھنا اس کے خالق کو مقصود ہے. اور اس انداز میں یہ دیکھنا اور یہ تدبر، اس کا ایک ہمارے نزدیک ارد گرد حصار ہے. اس کی جو صورتحال ہے اس کو یوں سمجھ سکتے ہو، خالق کائنات نے ایک بار تو یہ فرما دیا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین پر بستے ہو تو اگر نیچے دیکھو گے تو پھر بھی میری قدرت بولے گی کہ ایسی زمین کس نے اور بنائی ہے، اللہ کے سوا کون بنا سکتا ہے. اور پھر رب ذوالجلال اصل میں دکھا کے تو بندے کو پڑھانا چاہتا ہے کہ ہم نے زمین کو کہا تھا کہ تو نے جمے رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی. امن جعل الارض قرارا، سائنسدانوں کے نظریے الٹتے پلٹتے رہے مگر قرآن کی حکمت اپنی جگہ موجود رہی. امن جعل الارض قرارا، فرمایا وہ ذات جس نے زمین کو قرار بنایا ہے، ٹھہری ہوئی، یہ حرکت نہیں کرتی، یہ متحرک نہیں ہے، یہ رکی ہوئی ہے. فرمایا اللہ نے اس کو قرار بنایا ہے، مستقر بنایا ہے. تو دیکھو انسانوں، اس نے آج تک اللہ کا حکم مان رکھا ہے اور اس پر یہ نہیں کہتی کہ لوگوں تمہارا بوجھ اٹھا اٹھا کے میں تھک گئی ہوں اور کہیں اور بوجھ لے جاؤ، اپنے اور بوجھ رکھو. فرمایا زمین میں دیکھ لو، اگر یہ ہوتی روئی کی بنی ہوئی نرم بڑی ہوتی مگر بلڈنگوں کے بوجھ کون اٹھاتا، اور اگر یہ لوہے کی ہوتی تو بوجھ تو اٹھاتی مگر جو پیدل چلتا تو اس کے قدموں کو چند منٹوں کے بعد پتہ چل جاتا کہ زمین پہ چلا کیسے جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں طاقت رکھی، قوت رکھی، بوجھ اٹھاتی ہے تو اتنی آج وہ 150 منزلہ جو بلڈنگیں ہیں ان کے بوجھ اور پہاڑوں کے بوجھ اور سواریوں کے بوجھ اور انسانوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے سخت بڑی ہے اور نرم اتنی ہے کہ اتنا پیار بندے کی امی بھی نہیں کرتی جتنا اس سے ماں کرتی، یہ زمین کرتی ہے. زمین کا پیار. امن جعل الارض فلم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، فرمایا کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے میزبان نہیں بنایا، یہ تمہاری جامع ہے، جب تک زندہ رہتے ہو تمہارے کھانے کے لیے اگاتی رہتی ہے، اور جب فوت ہوتے ہو تو گھر والے جب نہیں رکھ سکتے زمین انکار نہیں کرتی، یہ اپنا سینہ کھولتی ہے اور برداشت کرتی ہے. وہ ماں جس کی جگر کا ٹکڑا فوت ہو چکا ہے اب وہ بھی مجبور ہے کہ اس کو کہیں دفن کیا جائے ورنہ اس سے جب بو نکلے گی تو میرے لیے امتحان بن جائے گا. جس وقت وہ ماں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اس زمین نے پھر بھی سینہ کھولا ہے اور اپنے اندر اس کو قبول کر لیا ہے. تو خالق کائنات فرماتا ہے اگر نیچے دیکھو گے تو پھر بھی میری قدرت ہے، بھاگ نہیں سکو گے، زمین بھی تجھے میرا پتہ دے گی. اور پھر یہ نیچے لیٹی ہوئی زمین اللہ کے حکم سے لیٹی ہے اور جب کبھی انگڑائی لے تو پھر سبق کے لیے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں اب 1 منٹ سے کیا کچھ ہو گیا تو یہ بارہ مقصود تھا کہ اگر 1 منٹ میں اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اتنے سالوں کے اندر لیٹ کے جو فائدہ دیتی ہے بندوں وہ فائدہ بھی تو دیکھا کرو کہ اس میں فائدے کتنے ہیں. جب ٹھہری ہوئی ہے تو کیا کچھ دے رہی ہے. یہ منٹ کی انگڑائی جو ہے یہ صاف دلانے کے لیے ہے کہ اگر نہ ٹھہرے تو کیا ہوتا ہے تاکہ ٹھہراؤ کا بندوں کو پتہ چل سکے. تو ہم حصار میں ہیں، نیچے دیکھیں گے پھر بھی قدرت سے بھاگ نہیں سکیں گے. ہماری آنکھوں کو زمین روکے گی کہ بندوں قدرت کو پڑھ کے جاؤ، اللہ کی توحید کو سمجھ کے جاؤ. اگر دائیں بائیں دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، اپنے آپ کی طرف دیکھیں گے تو قرآن کہے گا وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ تو تمہاری جانوں کے اندر بھی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو. یعنی یہ سبق کہ اللہ ہے، بنانے والا ہے، وہ ایک ہے، یہ تو تمہاری جانوں کے اندر بھی ہے. تم تدبر کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے کیسی ذہانت دی، الماری دی. ساری الماریاں تنگ آ جاتی ہیں مگر بندے کی سوچ کی اور ذہانت کی الماری کیسی ہے. 10 کتابیں پڑھے پھر بھی اس میں گنجائش، 100 پڑھ جائے پھر بھی گنجائش، 1,00,000 پڑھ جائے پھر بھی گنجائش. کبھی اس کو یہ علمی بدہضمی نہیں ہوتی کہ اب اتنا پڑھ لیا ہے مزید ہاضمہ ٹھیک نہیں رہا، یہ اندر مزید آ نہیں سکتا. تو خالق کائنات فرماتا ہے ہر چیز اپنی دیکھ لو، جدھر بھی دیکھو گے تمہارا بدن بھی یہ کہے گا کہ یہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے. اور تو اور رہا انسان اپنا چہرے کے اوپر آنکھیں،
چہرے کے ساتھ کان، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اب کان جو آگے ہو سکتے تھے، آنکھیں سائڈوں پہ ہو سکتی تھیں، تو یہ اللہ نے کان سائڈوں پہ لگا دیے، آنکھیں سامنے لگائی ہیں، کیونکہ دیکھنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والی چیز جو ہے، ورنہ کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی تو دائیں بائیں تو دیکھتی اور سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا اور بندے کو کوئی پتہ نہ چلتا۔ اور سماعت ایسی چیز ہے کہ آواز بندے کو پیچھے سے بھی آ سکتی ہے، آگے سے بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ جس کو سننا ہو اس کے سامنے کان رکھے جائیں تو پھر بھی سنا جائے، آوازیں کہیں سے ہواؤں میں ہوتی ہوئی کانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا قدرت کا یہ فیصلہ تھا، کان وہاں لگائیں گے کہ جہاں ہر طرف سے آواز آ جائے گی تو گزارا ہو جائے گا اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور آنکھیں وہاں لگائیں گے کہ جہاں لگائے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہوگا۔ 4 قدم بھی جب آنکھیں سائڈ پر ہوں گی تو نہیں چل سکے گا، دھکے لگیں گے اور مکے لگیں گے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے اپنا آپ ہی دیکھو، تمہارا بدن بھی میرے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اور تو اور رہا یہ انسان کا ایک ہاتھ، اس ہاتھ پر یہ گھنٹوں بحث کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال نے اسے کس قدرت اور کتنی حکمت سے بنایا ہے۔ اگر یہ ہاتھ محض ایک گوشت کا چپٹا سا عضو ہوتا تو پھر اس سے کسی کو مارا تو جا سکتا تھا، مگر کسی کو تھاما نہیں جا سکتا تھا، اور بندے کو کبھی کسی کو مارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی کسی کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی، انگلیاں بنا دی۔ اب انگلیاں جو ہیں ان میں اگر درمیان میں فاصلہ نہ ہوتا تو پھر بھی پورا فائدہ نہ ہوتا۔ رب ذوالجلال نے درمیان میں فاصلہ رکھا تاکہ پکڑو تو اچھی طرح چیز کو پکڑا جا سکے، جیسے کوئی رینچ ڈال دیا گیا ہے، اور انگلیاں ایک طرف ہوتی تو پھر دوسری طرف سے چیز نکل جاتی۔ اللہ نے انگوٹھا سائیڈ پہ لگایا، ایک طرف سے انگوٹھا کور کرے گا، دوسری طرف سے انگلیاں پکڑیں گی، اور چیز بندہ پکڑنا چاہے گا تو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ اور اگر یہ ہوتا انگلیوں میں پھر پورے نہ ہوتے، سیدھی ہوتی، تو پھر بھی معمولی سا کسی کو سہارا ملتا اور چیز تھوڑی سی تھامی جا سکتی، اس کو مضبوطی سے پکڑا نہ جا سکتا۔ تو رب نے پھر انگلیوں میں جوڑ بنائے تاکہ لپٹ جائیں، چمٹ جائیں اور پوری طرح اس چیز کو پکڑ سکیں، اور جوڑ بن جانے کے بعد آخر میں ناخن نہ ہوتا تو پھر بھی تقویت پوری نہ ہوتی، انگلی کا زور سارا ختم ہو جاتا۔ یہ اس سے پوچھو جس کی انگلی تو ہے مگر ناخن کٹ چکا ہے کہ ناخن کٹ جائے تو انگلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے آخر میں ناخن بنا کر پھر اس میں مزید پاور بھرتی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ اندر لکیریں نہ ہوتی تو جو چیز بندہ پکڑتا اچھلتی کودتی مچھلی کی طرح دور جا گرتی۔ تو رب ذوالجلال نے ہاتھ میں لکیریں بھی بنا دی ہیں تاکہ پکڑے تو وہ اچھی طرح مضبوطی سے چیز کو پکڑ سکے۔ اب بتاؤ جس رب نے ہاتھ بنانے میں اتنی حکمتیں پیش نظر رکھی ہیں، اس نے پورا انسان بنانے میں کتنی حکمتوں کو پیش نظر رکھا ہوگا۔ خالق کائنات فرماتا ہے تم دیکھ لو، آفاق کے اندر غور کر لو یا اپنے آپ کے اندر غور کر لو، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو دیکھو گے تو پھر بھی بھاگ نہیں سکو گے، وہاں سے بھی رب ذوالجلال کا پیغام ضرور ملے گا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے لیے حصار بنا دیا، جدھر دیکھو قدرت ہے۔ اب بالخصوص جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ عرب ہیں، وہاں پہ پہاڑ ہیں اور سفر اونٹوں پہ ہوتا ہے، اور جس وقت انسان بالخصوص اکیلا سفر کر رہا ہو اس وقت اس کو پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ تو دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتا لگاتا نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص اونٹ پہ بیٹھا ہے، عرب شریف کا ماحول ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہے، وہ اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور وادی کے درمیان سے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ فرمایا بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا، یا اوپر دیکھے گا یا نیچے دیکھے گا یا دائیں دیکھے گا یا بائیں دیکھے گا، جدھر بھی دیکھے گا سامنے سے میری قدرت بولے گی۔ فرمایا دیکھے گا جس پہ سوار ہوں تو اونٹ کو دیکھے، فرمایا اونٹ دیکھے گا تو اس کو پھر بھی میری قدرت کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے بنایا تو کیسے بنایا، کتنا بڑا، قامت کتنی ہے، اور پھر اس میں استقامت کتنی ہے، بندے کی اطاعت کتنی کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے بطور خاص ذکر کیا کہ کھانے پہ آئے تو کوئی نخرہ نہیں کہ یہ چارہ کھاؤں گا، یہ نہیں، ہر جڑی بوٹی کھاتا ہے، اور اس میں یہ افادیت ہے پھر 10 دن تک کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے، اور سٹور کرنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے اس کا گوشت بھی استعمال ہو سکتا ہے، اونٹنی کا دودھ بھی، اور پھر
وزن اٹھانے کے لحاظ سے اوپر بھی لادا جا سکتا ہے، اس کو وزن کے آگے جوتا بھی جا سکتا ہے، اس پہ سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اپنی خوراک کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ ضرور اس کے لیے اہتمام کرو کہ نیچے رکھو، اس کی اتنی لمبی گردن ہے، خود بخود جہاں سے چاہتا ہے وہ اتار لیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ خالق کائنات نے پھر اس کی اتنی لمبی گردن بنا کر اس کو جو بوجھ لدوانے کا طریقہ دیا ہے، پر بیٹھ جاتا ہے، مرضی پوری کرو، اپنی تسلی کر لو، جو لادنا ہے لاد دو مجھ پہ۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ اس نے بوجھ سمیت اٹھنا ہے تو اللہ نے اس کو سینٹر میں توازن کے لیے، بیلنس کے لیے ایک بڑی لمبی گردن عطا فرمائی ہے کہ جو درمیان میں ہے اس کی بنیاد پر جانبین کا بوجھ جو ہے اس کے لحاظ سے توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اپنے اونٹ کو دیکھ لے، تیرا اونٹ بھی تجھے میری خبر دے رہا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے تم دیکھو، اگر اوپر دیکھو گے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ لوگ جو مجھے نہیں مانتے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کیسے اٹھایا گیا ہے، کوئی بند نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی شگاف نہیں، تو یہ آسمان بھی تو دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دائیں بائیں دیکھے گا تو پہاڑ ہوں گے، تو پہاڑوں میں توجہ کرے کہ یہ کیسے اللہ نے میخیں لگا دی ہیں، اور پھر نیچے دیکھے گا تو زمین ہے، یہ دیکھے اللہ نے سطح کیسی بنائی ہے۔ تو مطلب یہ ہے ہمیں ایک حصار میں رب ذوالجلال نے ایک قلعے میں رکھ دیا ہے کہ جدھر بھی دیکھیں گے یقیناً ادھر سے ہی اللہ اللہ کا پیغام ملتا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اب بالخصوص صرف ایک آیت جو تفصیلاً ہمیں دعوت دیتی ہے تدبر کی، اس کا انداز دیکھیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تفصیل کے ساتھ جب ہمیں تفکر کی دعوت دی ہے، اس تفکر میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان کتنا واضح فرمان ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، ویسے تو ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ مہینوں باس کا محتاج ہے اس کی وضاحت کے لیے کہ تخلیق آسمان میں آیات کیا ہیں، تخلیق زمین میں آیات کیا ہیں، تو اختصار سے بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں پہلے نمبر پر واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو سمندر میں جاری ہے، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جس سے وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی کیا بوجھ اٹھا کے لے جاتی ہے یا ویسے ٹرانسپورٹ کا وہ کام دے رہی ہے لوگوں کو سفر کے لیے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، چوتھے نمبر پر کس میں نشانی ہے؟ فرمایا جو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین مر چکی تھی، بنجر تھی، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو پھر زندگی مل گئی۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے پانچویں نمبر پر زمین کو جو زندگی ملی تو اس میں جانور پیدا کیے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، پھر والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان جو لٹکا ہوا بادل ہے، اس بادل کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتا لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اب ایک خلاصہ کے طور پر اس بات کو ذہن میں رکھو، کائنات کی ہر چیز رب ذوالجلال کے وجود پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلالت کر رہی ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کے سوا اگر کوئی بطور فرض خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر خدا تب ہے کہ جو چاہے وہ کر سکے، اگر اپنی مرضی پوری نہ کر سکے تو خدا کس چیز کا ہے؟ تو اللہ چاہتا کہ سورج طلوع کروں، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کبھی تو اپنی مرضی کرتا، کہتا کہ میں غروب رکھوں گا، طلوع نہیں ہونے دوں گا، تو پھر جھگڑا ہو جاتا۔ تب چاہتا کہ بارش برسانی ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا نہیں آج میں نہیں برسانے دوں گا، تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر میرے سوا اور بھی کوئی الہ ہوتا تو نہ زمین چل سکتی نہ آسمان چل سکتا۔ یہ پوری کائنات کا نظام جو مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے، وقت معین پر ہر چیز جا رہی ہے، آ رہی ہے، پابندی کر رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے۔ اس واسطے اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو پھر وہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ ہم جتنے ہیں کائنات میں، ہم ممکن وہ ہوتا ہے کہ جس میں عدم بھی ہے وجود بھی ہے۔ کبھی ایک وقت ہم معدوم تھے، اب ہم موجود ہیں، پھر ہم معدوم ہو جائیں گے۔ ہمارا جو وجود آیا تو کیسے آیا؟ کیا ہمیں کسی اور ممکن نے بنایا ہے؟ نہیں، اور ممکن نے اگر بنایا تو ہم پوچھیں گے اسے کس نے بنایا، اور اس میں اگر اسے بھی کسی ممکن نے بنایا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے اس تیسرے ممکن کو کس نے بنایا ہے۔
بالآخر ماننا پڑے گا کہ بنانے والی ذات ممکن نہیں، وہ واجب ہے کہ جس پر کبھی عدم نہیں آتا، جس پر کبھی زوال نہیں آتا، تو اس واسطے واجب الوجود کا جو ایک حقیقت اور عقیدہ ہے وہ ہم ذرے ذرے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو تفکر کائنات سے اخذ کرنا مقصود ہے، اس کی روشنی میں میں صرف ائمہ اربعہ کے اقوال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیا حسین استدلال ہے ان ائمہ کا توحید باری تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رب ذوالجلال کی توحید کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ تو آپ نے فرمایا ورقۃ الفرساد، شہتوت کا پتا، اس میں تدبر کر لو تمہیں توحید سمجھ آ جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا شہتوت کے پتے سے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو فرمانے لگے یہ پتا، اس کو بکری بھی کھاتی ہے، ہرنی بھی کھاتی ہے، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے۔ اگر کائنات بائی چانس ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جب پتے ایک طرح کے ہیں تو پروڈکشن بھی ایک طرح کی ہوتی۔ جو پتا بکری نے کھایا، ہرنی نے کھایا، یا مکھی نے یا کیڑے نے کھایا، یعنی کہ پتے جدا جدا تھے، ان کے خواص جدا تھے، ان کی طبیعت اور مزاج جدا تھا، نہیں پتے سارے ایک طرح کے تھے، مگر کہیں سے نرم ریشم برآمد، کہیں سے بیٹا شہد برآمد، کہیں سے کستوری کی خوشبو برآمد، اور کہیں سے مینگنی ایک ادنا چیز نکلی۔ تو رب ذوالجلال کی قدرت امام شافعی کہنے لگے سمجھ آ گئی کہ جو ایک ہی چیز سے اتنی جدا ممتاز چیزیں بنائے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ اگر بائی چانس بنتا ہوتا، براہ راست ایسا ہوتا تو پھر ایک ہی رزلٹ ہونا چاہیے تھا، یا ہر جگہ مینگنی ہوتی، یا ہر جگہ کستوری ہوتی، یا ہر جگہ شہد، یا ہر جگہ ریشم۔ یہ جو جدا جدا رزلٹ ہے تو پھر کائنات بائی چانس نہیں ہے، خود بخود نہیں ہے، حکمتیں ہیں، اور وہ حکیم ذات ہے جس کی وجہ سے ایک ہی چیز کو مختلف روپ عطا کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے ایک بند قلعہ ہے، توحید اس سے سمجھ لو، اس کے باہر چاندی لگی ہوئی ہے، اندر سونا ہے، اور وہ قلعہ ہوا بند ہے، ہوا اس میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن جب اس قلعے کی دیواریں ٹوٹتی ہیں تو اندر سے ایک جاندار برآمد ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ فرمانے لگی اس ہوا بند کمرے میں، ہوا بند قلعے میں، ایئر پروف قلعے میں جس نے ذی روح کو جان دے کے باقی رکھا ہے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمانے لگے مرغی کا انڈا، باہر چاندی ہے، اندر زردی سونا ہے، اور ہوا بند ہے، باہر سے ہوا اندر نہیں جاتی، لیکن وقت معین پر جب وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو چوزا بولتا باہر آ جاتا ہے، زندہ ہے، اور حواس بھی ہیں۔ تو امام شافعی کہنے لگے دور جا کے تم کیا سمجھو گے، یہی سے سمجھ لو جو اتنی قدرتوں والا ہو اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیسے سمجھیں؟ تو فرمانے لگے تمہارے منہ میں جو زبان ہے اسی سے سمجھو کہ توحید کیا ہے۔ پوچھا گیا تفصیل؟ فرمانے لگے یہ جو زبان، اس کی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے سارے لوگوں کی زبانیں ایک طرح کی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو پنجابی ہو اس کی زبان اور ہو، اور جو عربی ہو اس کی زبان اور ساخت کی ہو، اور جو امریکی ہو اس کی زبان اور ساخت کی ہو، نہیں، زبانیں سب کی ایک طرح کی ہیں۔ امام مالک کہنے لگے جب زبانوں کی بناوٹ ایک ہے تو پھر زبانوں کی بولی ایک ہونی چاہیے، زبانوں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایک طرح کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی کندھار میں پیدا ہو تو پشتو بولتا ہے، اصفہان میں پیدا ہو تو فارسی بولتا ہے، اگر گوجرانوالا میں پیدا ہو تو پنجابی اپنی ماں کی گود میں پنجابی سے بات شروع کرتا ہے، اور اگر ماہ مدینہ کے دیش مدینہ شریف میں پیدا ہو تو بولتے ہی فصیح عربی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ امریکہ میں پیدا ہو تو بولتے وقت وہاں کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ امام مالک کہنے لگے اگر کائنات بائی چانس ہوتی تو پھر ایک طرح کی زبان سے بولی ایک ہی ہونی چاہیے تھی، جو ایک زبان کو ہزاروں بولیاں دے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ زبان ایک ہے، اس سے نکلنے والی جو لینگویج ہیں وہ جدا جدا ہیں، اور پھر فرق اتنا ہے کہ کہیں ایسی ہی زبان سے کوئی بولے تو اتنا میٹھا کہ اس پر جو ہے وہ شبنمی انداز
اور اس پر کوئل کا ترنم بھی نثار ہو جائے، کہیں بولے تو اتنا کھردرا کہ سننے والوں کے کان تنگ آ جائیں، کہیں بولے تو شیروں جیسی گرج اس میں موجود ہو، اور کہیں بولے تو شبنمی لہجے کی نرمی اس میں موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی طرح کی زبان کو جو مختلف روپ دیے ہیں، یہ خود زبان بول رہی ہے کہ مجھے عام کسی نے پیدا نہیں کیا، مجھے رب العالمین احکم الحق آیا ہے۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے اسی موضوع پر جب دہریے بات کرنے کے لیے آ گئے تو میرے امام بغداد شریف میں دجلہ کے ایک طرف کو رصافہ کہا جاتا ہے، دوسرے جانب کو کرخ کہا جاتا ہے، تو وہ جس وقت آپ سے بات کرنے آئے فرمایا مجھ سے تم مناظرہ چاہتے ہو لیکن مجھے اس بات کا جواب دو، ایک شخص آج جانب کرخ سے رصافہ آنا چاہتا تھا، دریا پہ پل نہیں تھا اور کشتی سے اس نے گزرنا تھا، درخت گرا پر اس کے پھٹے اور تختے بن گئے، وہ جڑ گئے، کشتی بن گئی، کشتی تیرنے لگی اور وہ اس پہ بیٹھا، ملاح موجود نہیں تھا اور ہوا مخالف سمت کی تھی۔ کیا تمہارا ذہن مانتا ہے اور تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ بغیر ملاح کے خود بخود کشتی چلتی چلتی اس بندے کو ساحل مراد پہ لے جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں امام آپ ہر بات بڑی معقول کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ملاح کے کشتی جو ہے ہواؤں کو اور سمندر کے طوفانوں کو اور دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے بندے کو ساحل پہ لے جائے؟ تو میرے امام نے کہا پھر مناظرہ مجھ سے کس بات کا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر ملاح کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ انداز ہے ان اسلاف کا اور یہ تدبر کائنات کا انداز ہے۔ جس وقت انسان تدبر کرتا ہے ہر طرف سے اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ رب ذوالجلال ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور سبق یہ ہے کہ پھر اس کی قدرتوں کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے ادھر متوجہ ہونا چاہیے۔ رات کے بعد دن جب آئے تو وہ دن مفت میں دیتا ہے، ہم ساری زمین خرچ کر کے اگر رات کے بعد دن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، تو اللہ فرماتا جب مفت ملی ہے تو سجدہ کرو اس سے پہلے کہ رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، نیا انعام تو نیا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تفکر کا نتیجہ اطاعت ہے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی عاجزی کو پیش کرے، انکساری کو پیش کرے، سرکش اور باغی نہ بنے۔ یہ قرآن اور تفکر کائنات کے موضوع کی سمری کا ایک حصہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس کے حقیقی مقصد کو پانے کی توفیق